جس نے تعلیمات امام کو پڑھا ہوا تھا وہ شیعہ کبھی گمراہ نہیں ہوا، اور بہت جلدی وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات سے دور ہوتے ہیں۔ کہ ہم نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 25 سال امیر المومنین گھر بیٹھ گئے، یا شاید بعض ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں جب چوتھے امام کا نام لیا جاتا ہے تو یہی تصور آتا ہے الیاذ باللہ ایک بیمار امام ہے، خیمے کے اندر ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور 24 گھنٹہ مولا روتے تھے، اس کے علاوہ دعائیں پڑھتے تھے، باقی معاشرے کی اصلاح اور تربیت کے لیے امام کا مثلاً کوئی خاص کام ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، کام کیا ہے لیکن اس جوان کے ذہن میں نہیں ہے۔ اب ایک امام اگر سب سے لمبا عرصہ ملا ہے امام زین العابدین کو، اور اس نے لمبے عرصے میں آپ تک کیا پہنچتا ہے؟ امام کی دعائیں، صحیفہ سجادیہ، دعائے مکارم الاخلاق۔ یہ بھی مقام افسوس ہے کہ ہمارے یہاں امام کی دعاؤں پہ مجلسیں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے مجالس سے ٹاپک کو بھی اتنا محدود کر دیا کہ خاص مزاج ہم نے مجلس کا بنا دیا۔ اب ظاہر ہے جب عوام کی ایک مینٹلٹی بن جاتی ہے لہٰذا عوام پھر دوسری مینٹلٹی کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان علماء اصلاح گر کو محنت کرنی پڑی کہ اسی کراچی میں جب تبلیغی مجالس ہوتی تھی تو لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، لوگوں نے صرف وہ مجالس سنی تھی کہ اگر آپ نے نماز کا درس دینا ہے تو جمعے میں دو، آپ نے فقہی مسائل بتانے ہیں تو جمعے میں دو، کہ مولانا یہ اصلاحی مجلسیں یہاں کی نہیں ہیں، یہاں صرف آپ ہمیں خیبر سناؤ، صرف ہمیں کیا سناؤ؟ خندق سناؤ۔ حالانکہ وہ بھی سنانا ضروری ہے، کیونکہ جب شیعہ جوان خیبر نہیں سنے گا تو بہادر کیسے بنے گا؟ شجاعت امیر المومنین نہیں سنے گا تو شجاع کیسے بنے گا؟ لیکن اسی ایک چیز پہ اکتفا نہ کیا جائے، ہر چیز کے پہلو ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کی زندگی کا ایک پہلو جنگوں کا ہے، پھر 25 سال جو مولا گھر میں بیٹھے ہیں وہ امیر المومنین کے خطبات ہیں، پھر امام حسن کی زندگی کتنی بیان کی جاتی ہے، پھر امام حسین کی زندگی کتنی بیان کی جاتی ہے، پھر امام زین العابدین کا جو تصور ہے وہ صرف ہمارے ذہنوں میں دعاؤں کا تصور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا کام امام زین العابدین نے کیا ہے کہ امام حسین اور 5ویں امام کے بیچ میں ایک امام ہے۔ اس امام نے ایسا کیا کیا کہ 5ویں امام کے زمانے میں جس بھی مسجد میں جاؤ، 6ٹھے امام کے زمانے میں جس بھی مسجد میں جاؤ تو ہزارہا شاگرد اماموں کے ملتے ہیں کہ اہل سنت کے چاروں اماموں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ یہ اچانک سے اتنی بھیڑ کہاں سے آ گئی؟ یہ اچانک سے اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ آج اگر کراچی میں کہیں پہ مجلس ہوتی ہے اور لوگ کثیر التعداد میں شرکت کرتے ہیں، بھائی یہ پہلے دن سے تو ایسا نہیں تھا نا، پیچھے یقیناً کچھ محنتیں ہوں گی۔ آج ایک تبلیغی مجلس کو سننے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں تو یہ کمال کسی آج کے خطیب کا تو نہیں ہے، یہ پہلے وہ علماء ہوں گے جنہوں نے عوام کا مزاج بنایا ہوگا، جنہوں نے محنتیں کی ہوں گی تو لوگ تیار ہوئے۔ تو ایک دن میں نہ کہیں پہ انقلاب آتا ہے نہ ایک دن میں کہیں پہ تبدیلی آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ کیا کیا امام زین العابدین نے؟ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس امام نے غلام خریدے وہ امام زین العابدین، سب سے زیادہ جس امام نے غلام آزاد کیے وہ امام زین العابدین۔ کہ بعض لوگ غلاموں کی خرید اور فروخت کی تعداد 10,000 تک بھی بتاتے ہیں۔ غلام خریدتے تھے، گھر پہ لاتے تھے، اور کسی غلام کو 1 سال سے زیادہ امام نے گھر پہ نہیں رکھا۔ کہ یہ واقعہ میں نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ جب مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں برس رہی، لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، 3 دن سے لوگ صحرا میں جا رہے ہیں دعائیں کرنے کے لیے کہ خدا بارش برسا دے، لیکن نہ کوئی بادل نہ کوئی بارش۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جب ہم لوٹ رہے تھے ماؤں کی گودوں میں شیر خار بچے رو رہے تھے، لیکن کالا رنگ کا غلام افریقن وہ کھڑا تھا، اس کی نگاہ کسی خاتون کے گود میں کسی بچے پہ پڑ گئی، اور جیسے پڑی تو اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، پیاس کے مارے بھوک کے مارے یہ بچہ رو رہا تھا۔ تو کہتے اس غلام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگارا اپنی مخلوق پر رحم فرما اور اپنے باران رحمت کو جاری فرما۔ کہ بس اس نے زبان سے یہ جملے نکالے، میں نے دیکھا بادلوں نے آنا شروع کر دیا،
बादल आए और टूट के बरसना शुरू हो गए। कहता मैं समझ गया ये बंदा मुस्तजाब दावा है, ये वो है जिसकी दुआ क्या होती है, कबूल होती है। अब मैंने कहा देखूं तो सही, आबिद ये जाहिद रहता कहाँ है? कहता मैंने इसका पीछा किया, पीछा करते करते मैंने देखा ये किसी के घर में दाखिल हुआ। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, कनीज बाहर आई। मैंने कहा ये किसका घर है? कहा ये अली इब्न हुसैन का घर है, ये ज़ैनुल आबिदीन का घर है। कहा मैंने अभी इस घर में गुलाम को जाते हुए देखा है। कहा आप सही कह रहे हैं, वो गुलाम है अली इब्न हुसैन के। कहा मुझे काम है आपके मौला से, अगर जहमत न हो उनको बुलाइए। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन दरवाजे पर आए। क्या काम है? का मौला एक गुलाम आपके घर में गया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इमाम ने इसको अंदर बुलाया, गुलामों को बुलाया, कसीर तैदाद गुलाम। यहाँ तक तारीख रखती है गुलाम की ज़रूरत नहीं, फिर भी मौला गुलाम खरीदते थे। अब घर में 4 बंदों की ज़रूरत है नहीं, ज़मीन के लिए कुछ एक्स्ट्रा ले लेते थे मौला। काम की ज़रूरत नहीं, गुलाम फिर भी लाते थे। हदफ खरीदारी गुलाम नहीं था, हदफ उनकी तरबियत करना था। गुलामों को बुलाया, कहा ये गुलाम। इमाम ने कहा क्यों मिलना चाहते हो? नादान था, बेमारिफत था, इमाम को नहीं जानता था। कहने लगा कि अली इब्न हुसैन आपको नहीं पता ये कितना बाकरामत है। इमाम ने गुलाम को देखा, कौन सी करामत दिखाई? का मौला मैंने तो कोई करामत नहीं दिखाई। कहा नहीं नहीं, अली इब्न हुसैन मैंने आंखों से देखा है। गुलामों के अंदर ये करामत हो, वो दुआ करें तो दुआ कबूल हो जाए, तो उस घर के आका की दुआ में कितना असर होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब ये वही गुलाम थे जिनको इमाम ने क्या किया, आजाद किया, जिनमें से अबू हमजा समाली आजाद कर दे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ऐसे ऐसे रावी जिनसे 70 हज़ार रिवायतें मनकूल हैं, वो सारे आजाद कर दे किसके हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हैं। इनके घरों की कनीज़ों को भी आप देखते हैं, उनके किरदार में कितना असर है। हदफ खरीदार ये गुलाम नहीं था, हदफ ये था। अब जाहिर है दुश्मन ने इतना प्रोपेगेंडा किया है, गुलाम मजबूर होता है। आपने खरीदा, जो आका कहे वो कहने के लिए तैयार हो जाता है। अब उनकी सफर को देखा, तभी फरमाते जब जनाब ज़ैद हुकूमत के मुकाबले में क़ियाम किए, जनाब ज़ैद में अक्सरियत जनाब ज़ैद के लश्कर में वो गुलाम थे जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आज़ाद किया। कि आपके बाबा ने हमारे साथ बहुत अच्छाइयाँ की हैं, लिहाजा हम उनके बेटे पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये टेक्निक ऑफ अहलुल बैत थी।